پھر میں یہ بات کہوں گا مرزا تو بے ایمان ہے، مرزا تو دجال ہے، مرزا تو زندیق ہے، مرزا تو چھچورا ہے، مرزا تو اباش ہے، مرزا تو شودا ہے، مرزا تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ آپ پرچوں کو کاٹیں، اس کو گرفتار کریں۔ آج آپ کو الٹیمیٹم دیتے ہیں، اگر مرزا جہلمی کے اوپر جو 5 مقدموں کی درخواست ہے، ہمیں اس کی گرفتاری چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بھی صحابہ تھے۔ یہ دین یہ محمد علی مرزا حقیقت تو راستی ہے، یہ چھپا ہوا راستی نہیں، اس کے ان جملوں کے بعد یہ کھلا ہوا راستی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اتباع کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائڈ پہ ہو گئے، اور دوسرے صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھاتا اگر میں وہاں پر ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ظالم اگر تو وہاں پر ہوتا تو امیر معاویہ سے پہلے تو سیدنا عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیثوں میں اور ظالموں میں شامل ہو جاتا۔ اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ ایمان کے ٹکڑوں میں پلنے والا ایک جانور ہے جس کا کام صرف صحابہ کو بھونکنا ہے۔ جب تک اہل توحید اور اہل حدیث باقی رہیں گے ان جیسے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر میدان میں کھڑے رہیں گے اور ان کی خباثتوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھائی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کسی عالم کا وہ اعتراض نقل کر رہے تھے کہ آپ دوسری طرف کی حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سوائے ہمارے کوئی بھی اور ریلیجس پلیٹ فارم پہ بولنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مخالفین کے دلائل بیان نہ کرتا ہو۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اب یہ کہ وہ آپ تک نہ پہنچے ہوں اور آپ کسی کا اعتراض لے کے ہم پہ اعتراض کریں تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ پوچھیں کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے تو کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے تو کئی سال پہلے ان چیزوں کا ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے۔ جو آپ مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب امت میں افتراق ہو جائے گا تو جو اقرب الی الحق ہوگی جماعت، وہ جماعت ہوگی جو خوارج کے خلاف قتال کرے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے اس افتراق میں نبی علیہ السلام نے یہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اہل جمل اور اہل صفین کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کیا۔ لہٰذا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا یہ کس کے بارے میں ہے، اہل جمل کے بارے میں ہے یا اہل صفین کے بارے میں۔ دوسرا، حضرت علی کی جماعت نے قتال کیا۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ جو مخالفین تھے وہ بھی حق پہ تھے اور حضرت علی بھی حق پہ تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے حکم کے خلاف نبی علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں؟ قرآن میں تو واضح حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ نبی علیہ السلام نے واضح ارشادات فرمائے ہیں، بخاری و مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، و اولی الامر منکم۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فتنوں کا دور ہو تو تم جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، اور اس وقت ظاہر مولا علی علیہ السلام تھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو۔ ان ساری احادیث کے تحت حضرت علی نے اپنے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھائی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام مسند احمد میں بھی ہے کہ ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے وہ مبارک جوتی کاٹنے کے لیے حضرت علی کو دی اور پھر تھوڑی دور جا کر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر عمر بھی وہاں پہ موجود تھے اور باقی صحاب۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو قرآن کی جو تفسیر ہے اس کی خاطر، قرآن کی جو تنزیل ہے، قرآن کا نزول، اس کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ تلوار اٹھانی پڑی۔ لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا قرآن کی تفسیر کے لیے، جس طرح مجھے اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، فرمایا نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ یہ نہیں کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے، اس موقع پہ آپ نے بولا۔ پھر آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ آپ نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے۔ تو حضرت علی کا ایکسپریشن چہرے کا ایسا تھا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے حکم کے مطابق مسلمانوں پہ تلوار سونتنی ہے۔ کیونکہ قرآن میں حکم ہے سورہ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ تو حضرت علی اس کی پریکٹیکل تفسیر تھے۔ تو یہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخالف
جو اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں, رسول کا حکم توڑ رہے ہیں, اور وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں, وہ بھی حق پہ ہیں اور حضرت علی زیادہ حق پہ ہیں. بالکل غلط. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی کہا کہ اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے اقرب تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ منافقین میں ایمان بھی ہوتا ہے؟ نہیں. اقرب الی الحق, حق والا, کیونکہ باقی حدیث کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی, مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس میں بالکل واضح ایک موجود ہے چیز. اور جنگ جمل کے حوالے سے بھی کتنی احادیث موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار حضرت علی نے اٹھانی ہے, اور یہ ساری باتیں میں نے کمبائنڈ فارم میں 5 ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی ہیں. اقرب الی الحق کی بھی میں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. ہم کیسے کسی حدیث کو جو ہے وہ کھا جائیں گے؟ تو اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا, مخالف حق پر کسی صورت بھی نہیں ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا. ورنہ تو حضرت ابوبکر کے خلاف جو منکرین زکات کھڑے ہوئے ہیں تو مسلمان ہی تھے نا, زکات تو مسلمانوں سے لی جاتی ہے. انہیں بھی ہم کہیں گے کہ وہ حضرت ابوبکر اقرب الی الحق تھے اور دوسرے بھی حق میں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کی دفعہ ان کے دل کا بغض باہر آ جاتا ہے.